سے آج کا ٹاپک صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا اصل نام یوسف تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے والد کا نام نجم الدین ایوب تھا، اسی نسبت سے انہیں ایوبی کہا جاتا ہے۔ آپ کے والد موصل کے حکمران عماد الدین زنگی کے ہاں ملازم تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ 1138 میں پیدا ہوئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نہایت ذہین، نڈر اور متقی انسان تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ عالم اسلام کے نامور مجاہد اور عظیم سپہ سالار تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ پہلے مسلمان حکمران تھے جنہوں نے یورپ کے عیسائیوں کو شکست دے کر بیت المقدس فتح کیا۔ اس طرح 90 سال کے بعد بیت المقدس پر مسلمانوں کا دوبارہ قبضہ ہو گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ ہمت، شجاعت اور استقلال کا پیکر تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ حکمران ہوتے ہوئے بھی فقیرانہ زندگی گزارتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ بیک وقت مصر، شام، بحرین، یمن اور افریقہ کے بعض صوبوں کے حکمران تھے، لیکن ایک خیمے میں رہتے تھے۔ وہ خیمہ ان کے محل سے کم نہ تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ تخت سے زیادہ گھوڑے پر بیٹھنا پسند کرتے تھے۔ درباریوں سے زیادہ اپنے مجاہدین میں رہنا پسند تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ ایک بہادر سپاہی، لائق جرنیل اور انتھک فرما روا تھے۔ اسی بنا پر آپ رحمۃ اللہ علیہ مسلمانوں کے ہر دل عزیز حکمران سمجھے جاتے تھے۔ انہوں نے مسلمانوں کو جہاد فی سبیل اللہ کا بھولا ہوا سبق یاد دلایا۔ قاضی ابن شداد جو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے دور کا نامور مورخ تھا، اس طرح سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ وہ بڑا قوی دل، باروق، بہادر، بے مثل شجاع اور ہر درجے کا ثابت قدم تھا۔ مہم جوئی اور کوئی مصیبت اسے ڈرا نہیں سکتی تھی۔ عیسائیوں کے ساتھ سخت سے سخت مقابلوں کی وہ کچھ پرواہ نہیں کرتا تھا۔ موسم سرما کی شدید سردیوں میں وہ جنگ اور حملوں میں مصروف رہتا تھا اور قلیل فوج کے ساتھ کثیر فوج کا مقابلہ کرنے سے نہیں گھبراتا تھا، بلکہ دشمن فوج کی کثرت سلطان کا حوصلہ بڑھاتی تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بے حد فیاض، احسان کرنے والے، عفو درگزر سے کام لینے والے اور حلیم و بردبار تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی وسیع سلطنت میں غریبوں اور مسکینوں کے لیے لنگر خانے، مدارس اور شفا خانے قائم کر رکھے تھے۔ کہتے ہیں کہ جوں صلاح الدین کی سلطنت ترقی کرتی گئی تو ان کی فیاضی بھی بڑھتی گئی۔ ان کی وفات پر ان کے خزانے میں صرف 47 درہم تھے۔ کوئی باغ، مکان، حویلی یا زمین ان کی ملکیت نہ تھی۔ ان کی فیاضی کا یہ حال تھا کہ حکمران ہونے کے باوجود ساری زندگی زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے صاحب نصاب نہ بنے۔ وہ اکثر کہا کرتے تھے کہ فیاضی سے مجھے راحت ملتی ہے، یہ مال گزرا میرا نہیں ہے، مستحق لوگوں کی امانت ہے۔ بیت المقدس کی فتح کے وقت 2,20,000 دینار جمع ہوئے تھے،
جو عیسائیوں نے جزیے کے طور پر دیے تھے، لیکن جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ وہاں سے رخصت ہونے لگے تو ان کے پاس 1 دینار بھی نہ تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح معنوں میں اپنی سلطنت کو فلاحی مملکت بنایا ہوا تھا۔ ان کے دور کی کئی سرائیں، شفا خانے، خانقاہیں، مساجد آج بھی مصر اور شام میں کسی نہ کسی صورت میں موجود ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بے حد افودر گزر سے کام لینے والے تھے۔ آپ اکثر اپنے ملازمین اور خادموں کی گستاخیاں نظر انداز کر دیا کرتے تھے، ان کی بڑی سے بڑی غلطی کو معاف کر دیتے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی علم اور اہل علم کی بے پناہ قدر کرتے تھے۔ انہوں نے علماء، فضلاء، شعراء اور ادیبوں کی تنخواہ مقرر کر رکھی تھی اور وقتاً فوقتاً ان کو انعام و اکرام سے بھی نوازتے رہتے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی خود بھی شعر کہتے تھے اور اچھے اشعار پسند کرتے تھے۔ اپنے چھوٹے بھائی کی وفات پر اپنے غم کا اظہار شعر کہہ کر کیا۔ ان کی مجلس میں اہل دانش جمع رہتے تھے، اگر وہ کبھی تنقید کرتے تو قطعاً برا نہ مناتے تھے۔ انہوں نے ہر بڑے شہر میں مدارس قائم کر رکھے تھے۔ ان کی سلطنت میں کئی کتب خانے قائم کیے گئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نہایت رفیق القلب انسان تھے۔ قرآن مجید کے سنتے ہی پھوٹ پھوٹ کر رو پڑتے تھے۔ اسی طرح یتیموں، بیواؤں اور بے سہاروں کا خاص خیال رکھتے تھے۔ الغرض سلطان صلاح الدین ایوبی نہ صرف نامور مجاہد اور جرنیل تھے، بلکہ اعلیٰ اخلاق کے مالک اور ہر دل عزیز حکمران بھی تھے۔ آپ نے 25 برس کی عمر میں 1193 میں وفات پائی۔ کوشچن کر رہی ہوں، سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کون تھے؟ اس ٹاپک سے کیا سبق ملتا ہمیں؟